وہ کیس اور سماعت ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ 9 معزز جج سے یہ معاملہ شروع ہوا اور 9 سے یہ معاملہ 3 ججز کے اوپر آ پہنچا ہے اور دوسری طرف 4 سے 3 9 سے 3 اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو پہلے ہی اس سماعت کے جو کیس ہے اس سے ریکیوز کر چکے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نہ اس کیس کی سماعت کا حصہ تھے، اسی لیے وہ امپلیمنٹیشن کا جو فیصلہ ہے اس کا حصہ نہیں ہو سکتے. اور کل جو ایک ایسی روایت رکھی گئی کہ کل کے ایک فیصلے کے اوپر آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا سرکولر یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سپریم کورٹ جو عام تاثر ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ افرادی فیصلے نظر آ رہے ہیں، وہ فرد کے فیصلے نظر آ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معزز جج کا فیصلہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے سرکولر کے نتیجے میں کالعدم قرار دے دیا جائے. اور یہ بات ساری شروع کہاں سے ہوئی کہ ایک پاگل شخص، ایک ذہنی مریض شخص جس کے ہاتھ میں ماچس ہے، وہ پورے جنگل کو، پورے ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے. پہلے کاغذ لہرا کر سائفر کی کہانی گھڑی، آئین توڑا، اسمبلی توڑی، پریزیڈنٹ سے آئین شکنی کروائی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، اور اسی سپریم کورٹ نے فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ آئین شکن ہے، اس نے آئین توڑا ہے. اسی شخص نے پنجاب اسمبلی توڑی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے. وہ اس عالمی سازش کے جھوٹ میں پکڑا گیا ہے جو بعد میں کہتا ہے کہ محسن نقوی نے وہ عالمی سازش کی تھی، وہ باجوہ صاحب نے نہیں کی تھی، وہ امریکہ نے نہیں کی تھی، وہ شہباز شریف نے نہیں کی تھی، وہ نواز شریف نے نہیں کی تھی، وہ محسن نقوی نے کی تھی. جب وہ دفن ہو گیا، لانگ مارچ فیل ہو گیا، جیل بچو تحریک فیل ہو گئی، پلستر اترنے کا ٹائم آ گیا، دہشت گرد زمان پاک میں پال کر پولیس کے سر توڑے گئے، پیٹرول بمز پھینکے گئے، رینجر اور پولیس کی گاڑیوں پہ پیٹرول بم پھینکے گئے. یہ بندہ الیکشن نہیں چاہتا ملک میں، یہ ملک میں لاشیں چاہتا ہے، فساد چاہتا ہے. اگر یہ الیکشن چاہتا ہوتا تو یہ استعفیٰ کیوں دیتا، یہ اسمبلیاں کیوں توڑتا؟ یہ ملک میں افراتفری چاہتا ہے، ملک میں انارکی چاہتا ہے، اور اس شخص کے پاگل پن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آج آپ ایک شخص کے جو ڈکلیئرڈ پاگل ہے، اور وہ یہ صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ٹیرین کا والد ہوں اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. میں نے فورن فنڈنگ کی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ کے پیسے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں استعمال کیے، اس نے زکوٰۃ کے پیسے منی لانڈر کیے، اس نے زکوٰۃ کے پیسے سیاست میں لگائے، اس نے اپنے چپڑاسیوں کے ذریعے، اپنے آفس بوائز کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے زکوٰۃ کے پیسوں کو ذاتی استعمال میں لایا. اس کو یہ بات پتا ہے کہ میں نے توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالے ہیں، میں نے گھڑیاں چوری کی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ تماشا لگاتا ہے. لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ جو 9 بینچ نے سماعت سننی تھی، وہ اگر 3 ججز، ابھی یہ خبر آئی ہے کہ چیف جسٹس نے بینچ تشکیل دیا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں، جس میں اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور جس میں منیب اختر صاحب ہیں. یہ 3 ججز نے آج اگر یہ فیصلہ سنایا، وہ بینچ جو کوئی جج سننا نہیں چاہتا، وہ بینچ
جس کے لیے جج چیف جسٹس نہیں مل رہے. وہ بینچ جو 9 سے 3 پر آیا اور دوسری طرف 4 سے 3 کا ایک فیصلہ ابھی اس وقت موجود ہے, جن سے ججز خود معذرت کر رہے ہیں. جس بینچ سے, وہ اتنا کنٹروورشل بینچ ہو چکا ہے. پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ جج صاحب جو اس سماعت میں موجود ہی نہیں تھے, اعجاز الاحسن صاحب جو اس کی سماعت کے اندر نہیں تھے, وہ اس کی امپلیمنٹیشن بینچ میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر اس 3 بینچ نے اس فیصلے کا آج فل کورٹ بنانے کی بجائے فیصلہ کیا تو اس کو کون مانے گا؟ یہ بھی ایک سرکولر کے ذریعے کالعدم قرار دے دیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی جو سماعت کنٹروورشل ہو چکی ہے, جس کا پورا جو کانٹیکسٹ ہے, پہلے ہی اس پاگل ذہنیت, اس پاگل شخص کو 63A کو ری رائٹ کر کے اس شخص کے حوالے پنجاب حکومت کی گئی تھی. یہ بحران کی بنیاد ہی وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور ایک شخص ہے جس کو سپریم کورٹ بلاتی ہے, اس کو گالی دیتا ہے, اس کو دھمکاتا ہے, اس سے دھاوا بولتا ہے. ہائی کورٹ بلاتی ہے تو جلوس لے کر جاتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. ججز کو گالی دیتا ہے, دھمکاتا ہے. سیشن کورٹ بلاتی ہے تو جج کو کہتا ہے, او زیبا جج, میں تجھے دیکھ لوں گا. جج کے اوپر, سپریم کورٹ کے جج, ہائی کورٹ کے جج, سیشن کورٹ کے جج کے اوپر ایک شخص حملہ آور ہے اور اس کو بیل ریلیف ملتی ہے, اس کو ہر کیس میں ریلیف ملتا ہے. اور جو شخص عدالتوں کے دروازے توڑتا ہے, گیٹ توڑتا ہے, دھاوا بولتا ہے, گالی دیتا ہے, دھمکی دیتا ہے, آج اس پاگل شخص کے لیے کوئی فیصلہ بھی آئے گا تو وہ کنٹروورشل ہوگا. اور یہ بات بڑی کیٹیگورک ہے کہ 3 چیزیں, یہ سماعت 9 ججز سے شروع ہوئی, وہ 3 پر آ گئی ہے. دوسری طرف 4 سے 3 کا فیصلہ موجود ہے. تیسری طرف جج حضرات اس سماعت سے خود معذرت کر رہے ہیں, خود اس سے ریکیوز کر رہے ہیں. اور چوتھی بات کہ پارلیمان کے اندر جو بل منظور ہوا ہے, وہ بل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک بہت درینہ مطالبہ تھا, اور یہ ایک ایسی جو جسٹس مندوخیل کا فیصلہ ہے کہ یہ جو 1 مین کا تاثر ہے, یہ آمرانہ تاثر جو ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. یہ وکلا برادری کا بھی تھا مطالبہ, یہ بار کاؤنسلز کا بھی مطالبہ تھا, اور یہ عام شہری کا بھی مطالبہ تھا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے. ججز کی کمیٹی کو سو موٹو کا فیصلہ کرنا چاہیے, ججز کی کمیٹی کو بینچ بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ بینچ فکسنگ کا تاثر ختم ہو. اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام لائرز کو جن کی پروٹیکشن کا بل کل پارلیمان سے پاس ہوا ہے, جو وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا. یہ تمام چیزیں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی پارلیمان نے کی ہے. تو اس کے بعد, اور یہ جو آج یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کیسز کی سماعت ہو رہی ہے, اس میں یہ تاثر کہ اس کا فیصلہ فل کورٹ نہیں بلکہ وہ 3 بینچ ججز کا بینچ کرے گا, جس میں آلریڈی جسٹس اعجاز الاحسن اس سماعت کا حصہ نہیں ہے. وہ اس 3 رکنی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. اور جب اگر اس کا فیصلہ آیا, یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نہیں مانے گی. اور جو کل ایک روایت رکھی گئی ہے, میں اس کو بھی کنڈیم کرتی ہوں کہ ایک جج کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا سرکولر کالعدم قرار نہیں دے سکتا. اور یہ تمام چیزیں جو کڑی ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہ سپریم کورٹ ہے, یہ ایک ادارہ ہے جس پہ 22 کروڑ عوام اعتماد کرتی ہے, انصاف کے لیے اس ادارے کی طرف دیکھتی ہے, اور وہ انصاف جو ہوتا ہوا نظر آئے, وہ انصاف جو حق کی بات کرے, وہ فیصلے جو انصاف کی بات کریں. یہ جو ترازو کے پلڑے ہیں یہ برابر نظر آنے چاہیے. ان میں اگر جھول ہوگا
تو پاکستان کی ہر گلی کا ہر کوچے کا اپنا قانون ہوگا اور اپنی سپریم کورٹ ہوگی. یہ ترازو کے پلڑے اگر برابر نہیں ہوں گے تو ملک میں انارکی ہوگی, ملک میں فساد ہوگا. اس بات کا احساس آج اس ادارے کو ہونا چاہیے. فرد کی سوچ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی اجتماعی دانش نظر آنی چاہیے فیصلوں کے اندر, اور وہ فیصلہ جس کا مطالبہ آ گیا ہو, جس کے اندر دستوری مسائل ہوں, آئینی مسائل ہوں. ہم نے مطالبہ کیا ہے, پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ بنانی چاہیے, اور فل کورٹ نہ بنانے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. اور ایک پارٹی کے کہنے پہ یہ سماعت ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف, تو جو دوسری ملک کی جماعتیں ہیں, جو دوسری ملک کی پارٹیز ہیں, اس کو اس کا حصہ بنا کر فل کورٹ کے ذریعے اس کیس کو سننا چاہیے. اور جس طرح اس کیس کی سماعت سے جسٹس اور جج حضرات, معزز جج حضرات معذرت کر رہے ہیں, اس سے اس سماعت کو کی جو تاثر ہے, جو پرسیپشن ہے, وہ کنٹروورشل ہو چکی ہے. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں, فل کورٹ بنائیں, اور وہ 3 ممبر کا بینچ جو ابھی اناؤنس ہوا ہے اس کا فیصلہ کریڈیبلٹی آلریڈی لوز کر چکا ہے. اور یہ تاثر دینا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہی ہے, اور وہ جسٹس صاحب جو اس کی سماعت کا حصہ نہیں ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے فیصلے کا, اس کی امپلیمنٹیشن کا فیصلہ کرنے کا حصہ نہیں بن سکتے. مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر صاحب تو پہلے ہی اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں پچھلے سلیم ڈوگر صاحب کے کیس میں, تو سمجھتے نہیں ہے کہ آئینی بحران کا شکار ہوگا؟ پہلے ہی حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں, یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ آلریڈی سماعت آئینی بحران کا تاثر دے چکی ہے, جس کی وجہ سے پارلیمان نے ایکٹ کیا ہے, اور ملک کے اندر ایک شخص فساد چاہتا ہے, انارکی چاہتا ہے, لاشیں چاہتا ہے, اس کو الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس کو کسی قسم کی کوئی جمہوری طرز کا کسی اس کی ذہنیت ہی آمرانہ اور فاشسٹ ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو آئینی بحران سے بچایا جائے. اگر فل کورٹ نہیں بنتا میڈم, اگر فل کورٹ نہیں بنتا, 3 رکنی جو بینچ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے, آپ کو قبول ہوگا فیصلہ وہ؟ دیکھیں, میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ 3 رکنی بینچ جو ابھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے تشکیل دیا ہے, اس میں اعجاز الحسن کا جو پریزنس ہے وہ آلریڈی کنٹروورشل ہے, کیونکہ وہ اس کی سماعت کا حصہ نہیں تھے, وہ اس سے والنٹیرلی ریکیوز کر چکے ہیں, تو وہ اس 3 بینچ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس وقت کلیکٹیو دانش, اس وقت جسٹسز کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فل کورٹ بنا کر اس کا فیصلہ کیا جائے. جی, اٹارنی جنرل صاحب خود بڑے کمپٹنٹ ہیں, آئین کو جانتے ہیں. وہ ابھی بحث جب یہ سماعت غالباً شروع ہو جائے گی ابھی, کیونکہ 3 رکنی بینچ جو تشکیل دیا ہے, جس کو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایسا تاثر ہے کہ یہ اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ اپنی کریڈیبلٹی آلریڈی لوز کر چکا ہے. اور فل کورٹ بنا کر جو میں نے بات کی ہے, اے جی نے بھی جو اٹارنی جنرل ہیں اور تمام جماعتوں کا, ایک اگر جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کی مرضی, اس کی انا اور اس کی منشا کے اوپر ملک کا آئین نہیں چل سکتا. تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, جو اتحادی حکومت کی جماعتیں ہیں, جو پاکستان کی میجورٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, ان کو اس میں شامل کیے بغیر وہ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہی ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ ایک فل کورٹ کا مطالبہ آ چکا ہے تو فل کورٹ کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ بل پاس ہوا ہے, جن ججوں نے وزیر اعظم کو نااہل کیا ہے یا سزائیں دی ہے, کیا حکومت ایسی کوئی قانون سازی کرنی جا رہی ہے کہ ان کو سزائیں دے؟ آپ اس کی حمایت کرتی ہیں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن نے اپنا حصہ ڈالا ہے کسی بھی غیر آئینی کام میں, اس کا تعلق جس بھی ادارے سے ہوگا, اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. اور جب تک وہ اشخاص اس قانون کے اور انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے تو یہ ڈیٹرنس قائم نہیں ہو سکتی کہ آئندہ آنے والے جو جج حضرات ہوں, جو اور اداروں سے تعلق رکھنے والے ہوں, پارلیمان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہوں, ہر کسی کو آئین
یہ ہدایت کرتا ہے, یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں. میڈم آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں بات الیکشن کرانے کی نہیں ہے. اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. وہ صرف ملک میں یہ تماشا چاہتا ہے. الیکشن اگر کوئی اس ملک میں کرا سکتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ہو تو وہ جمہوری جماعتیں ہیں کہ پاکستان کی عوام ووٹ دے کر ایک فاشسٹ کو, ایک چور کو, ایک نفسیاتی مریض کو جس کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے, اس کو اس ملک کی سیاست سے باہر کرے. لیکن وہ شخص ملک میں انارکی ڈال کے, فساد ڈال کے, غنڈہ گردی کر کے, بدماشی کر کے ہر فیصلہ اپنی مرضی کا لینا چاہتا ہے. اور یہ وقت دور نہیں, یہی سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ عمران خان کے خلاف دے گی, یہی عمران خان ان کو گالی بھی دے گا, ان کو دھمکائے گا بھی, ان کو برا بلا بھی کہے گا. یہی عمران خان اور یہی وہ شخص ہے جو جس طرح پہلے کہا جو اپنے محسنوں کو بھی نہیں چھوڑتا. جو شخص اس پر مہربانی کرے یہ اسی کو ڈستا ہے. میڈم یہی چیف جسٹس ہے جنہوں نے 100 موٹو لے کر اس وقت بہت جلد جنہوں نے 100 موٹو میں فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی. ابھی 1 سال میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب وہی عدالتیں آپ لوگوں کے لیے بری ہوگی, آپ کو ان پر اعتماد دیکھیں نہیں؟ بات یہ ہے کہ عدالتوں کا بڑا, جب سپریم کورٹ کا عمران خان نے آئین شکنی کی اور اسمبلی توڑ دی, سپریم کورٹ نے انٹروین کیا کیونکہ آئین پر حملہ ہوا تھا عمران خان کے, اور یہ اس کی تشریح جو تھی وہ سپریم کورٹ کو کرنا تھی کیونکہ ایک شخص آئین کے اوپر حملہ آور تھا. اور وہی شخص اس وقت بات صرف یہ بات الیکشن کی یا الیکشن نہ کرانے کی نہیں ہے, بات ہے کہ اس کی جو سماعت ہے کیس کی, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کی سماعت نہ کی جائے, ہم نے کہا ہے کہ مطالبہ ہے کہ اس کی سماعت فل کورٹ کرے اور فل کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر کیا آرڈر کرنا ہے. اور اس میں کسی کی کوئی لڑائی یا کسی کی کوئی انا نہیں ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے, عوام یہ مطالبہ کرتی ہے, تاثر یہ ہے کہ جو فیصلہ اب اس بارے میں فل کورٹ کرے گی صرف وہ مانا جائے گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ آئین کا تقاضا ہے تو وہاں پر آپ کو آئین شکنی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں اس میں آلریڈی بات کر دی گئی ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے وہ سازگار ماحول چاہیے, الیکشن کرانے کے لیے ایک سرٹن بجٹ چاہیے, اور الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں, الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن نے وہ وجوہات دی ہیں جس کی وجہ سے فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. اور الیکشن یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن پہلے ہو جائیں اور باقی ایک سینسس کے مطابق, اور باقی جو الیکشنز ہیں وہ جو سینسس اس وقت ہو رہا ہے فیلڈ کے اندر اس کے مطابق ہوں. صوبوں جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی حق تلفی نہیں ہو سکتی اور بڑے صوبوں کی ہیجمنی قائم نہیں ہو سکتی. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ بینک یہ جو بل ہے اس سے بینک فکسنگ جو ہے وہ تاثر ختم ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا بینچ دیکھیں آپ صرف اگر اس میں کوئی بھی اعتماد کرے گا, کوئی بھی اس پر عمل کرے گا, اس پہ یقین کرے گا, وہ فیصلہ اب صرف فل کورٹ کا ہوگا. میڈم آپ کہہ رہی ہیں ماحول سازگار نہیں ہے تو حکومت ناکام رہی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ 9 ججز